اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ واجب الاحترام بزرگان اہل ایمان، بڑا ہی باعظمت اور بڑا ہی متبرک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم ایام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کریم پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے ہم سب کو ماہ ولایت میں سانسیں لینے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ ماہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس مہینے کے ایام کوئی عام ایام نہیں، یہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خالق نے ہمیں نبی دیا تو وہ ایسا عظیم نبی ہے کہ جو نبی رحمت ہے۔ اس نبی رحمت نے بازو پکڑ کے ہمیں علی جیسا رہبر و رہنما عطا کیا۔ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی حیدر کرار مولا ہے۔ اتنا متبرک، اتنا معظم مہینہ خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں گزشتہ عادت کو برقرار رکھتے ہوئے میں روز جمعہ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ مولا امام رضا علیہ السلام درود بھیجیے گا آقا کی ذات پہ۔ آقا کی فرمائشات کے عین مطابق کوشش ہونی چاہیے کہ روز جمعہ میں گزشتہ ہفتے کے تمام اہم ترین واقعات جو ہمارے لیے سبق آموز ہوں ان کا ذکر کیا جانا چاہیے، اور آئندہ ہفتے کا ایک لاہ عمل دینا چاہیے تاکہ آئندہ ہفتے میں ہم نے اپنی زندگی کے ایام کو کیسے بسر کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی اسی روز جمعہ کے اور جمعۃ المبارک کے خطبہ سے پیغام جانا چاہیے۔ میں گزشتہ عادت کی طرح میں اس دفعہ بھی چند مناسبات تھیں جو گزشتہ ہفتہ میں گزری، ان میں سے سب سے پہلی مناسبت انتہائی دکھ بھرا اور انتہائی شدید ترین واقعہ ہوا جو شہر بیروت دارالحکومت تھا لبنان کا، وہاں پہ ایک خطرناک حادثہ ہوا۔ ایک آگ بندرگاہ کے اوپر لگی یا لگائی گئی، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ اس کے پیچھے کون ملوث تھے، کون سی ایجنسیاں اس کے پیچھے ملوث تھیں۔ اس حوالے سے سید حسن نصر اللہ جو سید مقاومت لبنان کے شیعہ بزرگ رہنما ہیں، ان کا ایک بیان تھا کہ اگر ہمیں علم ہو گیا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے یا ہمارے دشمنوں کا ہاتھ ہے تو پھر وہ اپنی تباہی اور بربادی کے لیے تیار رہیں۔ بہت سخت ترین واقعہ ہوا۔ 6 سال پرانا ایک گیس کا ذخیرہ تھا، مختلف قسم کی تعبیرات ہیں جو وہاں پہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم کا جو بیان تھا اس کے بیان کے مطابق 6 سال پرانا وہاں پہ کچھ ذخیرہ تھا گیس کا، آگ لگنے کی وجہ سے وہ پھٹا اور 5 کلومیٹر کے ارد گرد کا ایریا تباہ و برباد ہو گیا۔ 2000 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نقصان ہوا ہے عوامی لوگوں کا اور انتظامیہ کے معاملات، اور پورے کا پورا ایک شہر تباہ ہو گیا۔ مل کے ایک دفعہ درود بھیجیے گا خاندان اہل بیت پہ۔ دبئی میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ عوامی ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی آگ کا واقعہ ہوا، یہ بھی ایک نقصان دہ تھا۔ امت مسلمہ کے لیے ایک دکھ کی گھڑی تھی کہ وہاں بھی کروڑوں کا نقصان ہوا، عام افراد کا، عام مسلمانوں کا۔ اور اس کے ساتھ نجف و اشرف میں بہت بڑا نقصان ہوا کہ وائر ہاؤس میں بھی آگ لگی اور وہاں پہ بھی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کی مناسبت سے پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان اہل اسلام بستے ہیں انہوں نے یوم استحصال کشمیر منایا۔ ہندوستان جو ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہم یہ باتیں کیوں کریں
میں اکثر افراد پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں اتنی کرنے کی اہم نہیں ہوتی ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں لے کے جمعہ کے خطبہ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ حقیقتاً ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اچھا، زندگی میں کسی فرد بھی عام بندہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، عام بندے کی ساری زندگی میں کی جانے والی باتوں کی طرف شاید ہی کوئی زیادہ دھیان دیا جاتا ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری مرحلے میں وہ جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے، وہ الفاظ اس کے رشتہ داروں کے لیے بھی اور ساری بستی اور اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ کے جنہیں وصیت کہا جاتا ہے، وہ وصیت کے جملے یقیناً وہ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، باقی ساری تو باتیں چھوڑ دیں، لیکن یہ اس کی آخری خواہش تھی، یہ کوئی عام ہستی کی خواہش نہیں۔ امام علی ابن ابی طالب، حیدر کرار، لنگر زمین و آسمان، مولا متقیان، علی حیدر کرار شیر خدا کے یہ وصیت کے جملے ہیں۔ آقا ارشاد فرما رہے تھے امام حسن و حسین کو جب ضربت لگی ہوئی تھی، آقا نے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن و حسین بیٹا، کونا للظالم ختمہ وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین بیٹا کہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم جہاں بھی نظر آئے اس کے معاون و مددگار بن جائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، کوئی اور اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہم چونکہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم چونکہ حیدر کرار کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، ہمارا حق سب سے پہلے بنتا ہے کہ ہم دنیا کے ہر مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں۔ اسی لیے عزیزان محترم، پوری دنیا میں اس دن کو منایا گیا۔ بھارت میں جو ظلم، جو ستم جو ڈا رہا ہے مسلسل کشمیریوں کے اوپر، تو روزانہ ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہے، ہمارے برادران اسلامی مسلمانوں کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے ان مسلمانوں کا، اور ایک خصوصی حیثیت تھی جو 1952 میں آئین ہندوستان کے دستور میں جسے شامل کیا گیا تھا، اس آرٹیکل کو ختم کر کے 370 آرٹیکل اور اس کی شک نمبر 35 کو ختم کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بھارت کا کوئی بندہ بھی وہاں آ کے کشمیری لوگوں کو ان کے اپنے ریاست سے، ان کے اپنے گاؤں سے نکال سکتا ہے، ان کے اپنی جگہ سے بے دخل کر سکتا ہے، اور بھارتی کوئی بھی شہری وہاں پہ آ کے شہریت بھی حاصل کر سکتا ہے، زمینیں بھی خرید سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ظلم و ستم کی ایک مثال بن جائیں گے، ایک داستان بن جائیں گے، جیسے دنیا نے دیکھا 1945 کا جو معاہدہ ہوا تھا، اسرائیل ایک نام نہاد اسرائیل نام کا ایک ملک بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ فلسطین کے مسلمان بے گھر بھی ہیں اور بے وطن بھی۔ ہمارا حق بنتا ہے ان تمام مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں۔ ہمارا کام آواز بلند کرنا ہے، ہمارا کام آگاہ رہنا ہے، بصیرت پیدا کرنا ہے، دنیا کے ستمگروں کے خلاف بس قیام کرنا ہے۔ نتیجہ اس رب کریم کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اس کریم پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان محترم، 6 اگست کو آج سے 75 سال قبل دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کا ایک اتنا سخت ترین سانحہ اس نے کیا کہ جاپان کے شہر کے اوپر، ہیروشیما شہر کے اوپر ایٹمی دھماکہ کر دیا، جس کے نتیجہ میں 1,40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، جس کے خلاف آج اگر دیکھیں تو دنیا میں فقط چند انگلیوں کے اوپر گنے جانے کے برابر ایسے ملک ہیں جو اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک 3 دن کے بعد 9 اگست کو اسی دہشت گرد ملک نے ناگاساکی جاپان کے ہی شہر کے اوپر حملہ کیا، اور وہ بھی ایٹمی دھماکہ تھا۔ یہ ابھی چند دن قبل اس کی یاد میں جاپانی لوگ وہ مراسم ادا کر رہے تھے، وہاں دیے جلا رہے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ظالم نظر آتا ہے، حیدر کرار کے ماننے والے ہر ظالم کے مخالف ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہر مظلوم کے حامی ہے۔ کائنات کی تاریخ عالم کا 1400 سال قبل کا واقعہ حیدر کرار کے ماننے والوں نے نہیں بلایا۔ ہم تا دم مرگ اپنے خون کے آخری قطرے تک، جب تک حیات باقی ہے اور جب تک ہماری نسلیں باقی ہیں، یقیناً
ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں اور ہر ظالم کے مخالف ہیں، جس کا نتیجہ، جس کی ہمارے سامنے مثال ہماری عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم عزاداری کی مثال موجود ہے کہ ہم 1400 سال قبل کے ظالم کو ابھی تک نہیں بھولے، اس لیے کہ حسین نے ہمیں حریت کا درس دیا ہے، اس لیے کہ حسین نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے ہمیں زندگی کا درس دیا ہے۔ اس زندگی کا درس یہ ہے کہ ہر ظالم کے مخالف رہنا اور ہر مظلوم کے حامی و مددگار بن کے رہنا۔ ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات بھیجیے گا خاندان ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں آخری بات کروں اور آج اور آئندہ دن کے حوالے سے تذکرہ کروں۔ عزیزان محترم، 5 اگست کو ملت تشیع کے عظیم الشان رہنما، عظیم الشان لیڈر 1987 کو قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جن کا کردار ایک بے مثال لازوال کردار تھا۔ ہم نے چونکہ اپنی زندگی میں انہیں درک نہیں کیا، ہم نے آپ بزرگان سے ان کا تذکرہ سنا اور ان کے ویڈیو کلپس ہم نے دیکھے۔ ان کی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر عظمت کی مالک شخصیت تھی۔ یہاں سے ہمارے گاؤں سے آپ بزرگان جانتے ہیں کہ پشاور میں اگر کوئی جلسہ ہوتا تھا تو قائد ملت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، کاظم شاہ صاحب کی مائیت میں آپ تمام افراد وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہاں سے بسیں بھر بھر کے جاتی رہی ہیں۔ قائد شہید محبوب ترین ہستی تھی۔ ان کا اعلان تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہوگا میں اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ 1 سال قبل 6 جولائی کو مینار پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کو للکارا تھا، جس کا نتیجہ سال کے بعد 5 اگست کو اپنے ہی مدرسے میں ایک مہمان نما شکل میں ایک درندہ آیا، جس نے نماز صبح سے قبل قائد شہید کو اپنے ہی مدرسے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ تمام علماء بزرگان جس دار دنیا سے دار بقا کی جانب منتقل ہو چکے ہیں، بالخصوص شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی روح پرفتوح کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان محترم، آخری بات کروں، آخری مناسبت 18 ذی الحجہ جو انشاءاللہ اتوار والے دن ہم سب منائیں گے۔ یہ عظیم الشان دن آ رہا ہے، بڑا عظمت والا دن، بڑی بزرگی والا دن، اہل بیت کی عید اکبر، اہل بیت عصمت و طہارت جسے عید اکبر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور ہم سب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اے آل محمد کے ماننے والوں، جیسے تم نے عاشورہ کو نہیں بھولنے دیا یا دنیا والوں کو عاشورہ بھولنے نہیں دیا، ویسے ہی تم آل محمد کی سب سے بڑی عید، عید اکبر، عید غدیر کو بھی ایسے یاد کیا کرو کہ عید غدیر کا بھی تذکرہ دنیا والے کہیں بھول نہ جائیں۔ جیسے اس دور کے افراد نے اٹھے ہوئے ہاتھ جو ممبر پلانوں کا بنا کر پیغمبر دو عالم نے، نبی رحمت نے جو دنیا والوں کو ہاتھ اٹھا کے دکھائے تھے، وہ ہاتھ بھول گئے تھے۔ اے اہل بیت کے ماننے والوں، اس دن کو اتنا یاد رکھنا کہ دنیا ان بھولے ہوئے ہاتھوں کو یاد کر لے، دنیا کی نگاہیں انہی بھولے ہوئے ہاتھوں کی طرف آ جائیں۔ بڑی عظمت والا دن ہے، مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت و عقیدت و ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ یہ وہ عظمت والا دن کہ جس دن کو نبی رحمت نے نیا حج کیا ہے، حاجی صاحبان اپنا سر منڈا کے، سر ترشوا کے آ رہے ہیں، اور خم کے میدان کے اوپر سرکار رسالت مآب نے قیام کیا۔ 10 ہجری 18 ذی الحجہ حبیب کبریا نے تمام اصحاب
جو کم و بیش اس وقت 1,24,000 کی تعداد تھی، جن میں صحابی بھی تھے اور صحابیات بھی تھیں، جن میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھی، ایک چوراہے کے اوپر ڈیرا ڈالا اور حبیب کبریا نے ہر چلے جانے والے کو پیچھے بلایا اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو آگے ملایا اور ملا کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ جو ہم سے آل محمد سے آگے نکل جائے اسے بھی پیچھے آنا پڑتا ہے، جو پیچھے رہ جائے اسے بھی اسی در پہ آنا پڑتا ہے، اسے بھی اسی در پہ آنا پڑتا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے قم کے میدان میں قیام کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو موصول ہو چکا ہے، اور اگر لوگوں کا کچھ خطرہ ہے تو اے حبیب میں خالق کردگار جو موجود، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ لوگ کچھ ایسے افراد موجود تھے جو اس اعلان کو برداشت نہ کر سکتے تھے، جن کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار دو عالم لے رہا تھا۔ آواز آئی اے میرے صحابہ، میں نے یہاں ایک خطبہ دینا ہے، میرے لیے ایک ممبر کا انتظام کیا جائے۔ ممبر کا انتظام کیسا ہونا چاہیے؟ آقا کیا ریت اکٹھی کر کے ممبر بنایا جائے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا درختوں کی ٹہنیاں اکٹھی کر کے ممبر بنایا جائے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں۔ مولا پھر ممبر کیسا بنایا جائے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آج گفتگو کا میری محور و مرکز وہ افراد ہیں جو صحرا نشین ہیں اور اونٹوں کے اوپر سواری کرنے والے ہیں۔ پلانوں کا ممبر بنایا گیا۔ حبیب کبریا نے لازوال اور اسلام کی تاریخ کا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو حجۃ الوداع کا خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ غدیر کے عنوان کے ساتھ مشہور ہے، مختلف کتابوں کتب میں پڑھا ہوا ہے، قابل مطالعہ ہے۔ ان کے جملات، وہ تمام کلام جو سرکار رسالت مآب کی زندگی کا 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے۔ سرکار نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے اوپر حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ یک زباں ہو کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام نے یک زباں ہو کے یہی جملہ کہا تھا کہ سرکار رسالت مآب، اے نبی رحمت، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ کو ہم سے بھی زیادہ ہماری جانوں کے اوپر حق ہے، آپ جہاں چاہیں انہیں تصرف کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب نے پھر جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر میری بات سنو اور غور کے ساتھ سنو۔ اشارہ کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف، اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا علی ادنو منی، اے علی ابن ابی طالب میرے قریب آئیے۔ پاس ادب رسالت کا لحاظ کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب تھوڑا سا قریب ہوئے۔ حبیب کبریا نے آواز دی اے علی آج بہت زیادہ قریب ہو جائیے۔ سرکار رسالت مآب کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے اور علی حیدر کرار کا بازو پکڑ کے فضا میں بلند کر کے حبیب کبریا نے رہتی دنیا تک کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے ایک لاہ عمل دے دیا۔ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مرتضیٰ مولا ہے۔ جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا حیدر کرار مولا ہے۔ اور دنیا والوں کو بھی شاید سمجھ نہیں آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو مولا کائنات کو ابھی مولا ماننے کے اوپر پسو پیش کر رہے ہیں، انہیں توجہ کرنی چاہیے حبیب کبریا کے جملے کے اوپر، جو علی حیدر کرار کو مولا ماننے میں پسو پیش کرتے ہیں، لات و لیل کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، جن کی زبانیں علی حیدر کرار کو مولا کہنے سے گھبراتی ہیں، ان کی گھبراہٹ بجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے سرکار رسالت مآب کے اسی جملے کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ علی حیدر کرار ہر ایک کا مولا ہے، نہیں عزیزو دوستو بزرگو، سرور انبیاء نے یہ جملہ ارشاد فرما کے رہتی دنیا تک کے لیے زبانوں کو بند کر دیا۔ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا علی اس کا مولا ہے جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں۔ علی ہر کسی کا مولا ہی نہیں، علی فقط اس کا مولا ہے، علی حیدر کرار فقط اس کے مولا ہیں
کہ جس کے مولا سرور دو عالم ہے، جس کے مولا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مل کے باواز بلند صلوات بھیجیے گا. عزیزان محترم، باتیں بہت زیادہ تھی کرنے والی، وقت تمام ہوا. عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، علی حیدر کرار کی عظمت کا آخری جملہ سنیے اور نماز جمعہ کا آغاز کرتے ہیں. حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں، اب علی کو جو مولا مانتا ہے، علی کو کیسا موالی چاہیے؟ علی حیدر کرار اپنا موالی کیسا پسند کرتے ہیں؟ علی حیدر کرار مصلی عبادت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جملات مصلی عبادت کے اوپر بیٹھ کے علی ابن ابی طالب یہ جملات ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگارا جو تیرا نہیں اور مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا بھی نہیں. اے پروردگارا جو تیرا نہیں اور مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے، میری عقیدت کا اور میری محبت کا دعوے دار ہے، اور محبت و عقیدت و ولایت کا متوالی ہے، اور بڑا اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے. علی حیدر کرار مصلی عبادت پہ بیٹھ کے روبہ قبلہ ہو کے خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ جملات ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگارا جو تیرا نہیں وہ علی حیدر کرار کا بھی نہیں. سرور انبیاء کو وحی ہوئی، اے حبیب کبریا علی حیدر کرار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جملات ارشاد فرما رہے ہیں، جائیے انہیں جا کے ایک پیغام دیجیے. رب کائنات کی طرف سے جو پیغام عظمت حیدر کرار کی عظمت و معراج کا جملہ حبیب کبریا کو وحی ہوئی، اے پیغمبر دو عالم حیدر کرار کو جا کے پیغام دے دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اے حبیب جا کے پیغام پہنچا دیجئے، جو میری عبادت کرتا ہو، حج کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، خمس ادا کرتا ہو، واجبات دینیا اور واجبات دنیا کو ادا کرتا ہو، جو میں پروردگار کا حق ادا کرتا ہو، جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہو، جو اللہ کا ہو لیکن حیدر کرار کا نہ ہو. اے حبیب جا کے پیغام دے دیجئے کہ اب اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے، جو اے علی جو تجھے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آتا ہے میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. حبیب کبریا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی علم یوالک یا علی، اے علی حیدر کرار وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، صالح ہو، اس کی عبادتیں ساری پوری، نمازیں اس کی ساری پوری، روزے وہ رکھتا ہو، حجیں وہ کرتا ہو، زکاتیں وہ ادا کرتا ہو، دین کے سارے احکام کے اوپر عمل وہ کرتا ہو، لیکن علم یوالک یا علی، اے حیدر کرار اگر وہ آپ سے محبت کا دم نہیں بھرتا، وہ کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت و درکنار وہ خوشبو جنت بھی سونگھنے کا حقدار نہیں ہے. خوشبو جنت بھی اس کے مشام جان نہیں ہو سکتی جو حیدر کرار کا نہیں ہے. عزیزان محترم، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ کا بنے لیکن حیدر کرار کا نہ بنے اسے اللہ قبول نہیں کرتا، اور جو حیدر کرار کا بنے لیکن خالق کا نہ بنے اسے حیدر کرار قبول نہیں کرتے. توجہ فرمائیے گا، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی روزہ عید غدیر کے حوالے سے اعمال ہیں چند، وہ میں اعمال آپ کو بیان کر کے آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں. مل کے ایک دفعہ درود بھیجیے گا خاندان اہل بیت. تھکے تو نہیں، ایک مرتبہ مل کے چھلکتی ہوئی صلوات. پیغمبر رحمت حبیب کبریا سرور انبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے ہیں ان تمام انبیاء کو روزے عید غدیر کو ان تمام انبیاء کے لیے عید کا دن قرار دیا تھا. یہ کوئی عام دن نہیں، اسے عام دن نہیں تصور کرنا. پھر ارشاد فرمایا کہ اس دن کی عزت و حرمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جہاں اہل زمین اس دن کو عید منا رہے ہوتے ہیں اسی وقت اہل عرش بھی اس دن عید منا رہے ہوتے ہیں، عرش والے بھی اس دن کو عید مناتے ہیں. یہ خوشی کا دن ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کو اپنے آپ کو زینت بخشو، مومنین کو ہدیہ تقسیم کرو، کھانا تقسیم کرو، خوش لباسی اختیار کرو، اچھا لباس دے تن کرو، اور عیدی دو. وہ جو فرما رہے ہیں عیدی دو تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کی یہ سب سے بڑی عید ہے جسے عید ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہ عظمت والی عید ہے.
عیدوں میں سے سب سے افضل ترین عید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آقا عید قربان اور عید فطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، ہاں عید قربان اور عید فطر سے بھی بڑھ کے ایک عید ہے جو روزے عید غدیر ہے، جو عظمت کے لحاظ سے اس قدر عظمت والی عید ہے کہ اس دن کو علی حیدر کرار کو جانشین مصطفیٰ مقرر کیا گیا تھا، اور معصوم نے ارشاد فرمایا اس دن کا روزہ رکھنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا، اب تفصیل کا وقت نہیں، اس دن کا روزہ رکھنا افضل ترین عبادت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس دن کو روزہ رکھے گا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام رؤوف امام رضا علیہ السلام مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مومنین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دن جہاں کہیں بھی ہو کوشش کرو کہ امیر المومنین کے حرم تک اس دن کو پہنچ جاؤ، اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو زیارت امیر المومنین ضرور پڑھو، جو میں آخر میں تذکرہ کروں گا۔ عزیزان محترم، اس دن کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو جس قدر عظمت دی گئی ہے، ماہ مبارک رمضان کو جس قدر عظمت دی گئی ہے، شب عید فطر کو جس قدر عظمت دی گئی ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے عید غدیر کو بھی اسی قدر عظمت ہے جس قدر شب قدر اور رمضان اور شب عید کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، اس قدر اس دن کی عزت و وقار ہے۔ اور عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام ہی کا جملہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن محتاج کو اس دن کو، اگر کسی محتاج مومن کو 1 درہم عطا کرتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں 1000 درہم کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، 1000 درہم کے بدلے اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دن کو روزے سے گزارتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں 60 سال کی گناہوں کا کفارہ ایک اور 100 مقبول حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اس دن کو جو معصور زیارات ہیں، معصور زیارات میں سے زیارت امیر المومنین پڑھنا بہت زیادہ عظمت رکھتا ہے، جو مفاتیح الجنان اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ زیارت امین اللہ، زیارت جامع کبیرہ، اس دن کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے اس دن کی، 2 رکعت نماز صبح کی طرح ہے، اور بعد میں سر سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ شکر للہ، اور اس کے بعد ایک مفاتیح الجنان میں دعا ہے، دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سر سجدے میں رکھے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کی تلاوت کرے اور 100 مرتبہ شکر للہ کی تلاوت کرے۔ اور معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل کرے گا اسے کون سا اجر و ثواب ملے گا؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل انجام دے گا اس کا اجر و ثواب یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے گویا کہ وہ روزے غدیر اسی موقع کے اوپر موجود ہیں جب علی حیدر کرار کا بازو بلند کر کے من کن تو مولا کی آواز آ رہی ہے، وہ وہیں کھڑا ہوا ہے جو مقام غدیر میں کھڑا ہوا ہے، اور سرکار رسالت مآب کی زیارت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، آخری عمل جو اہم ترین عمل ہے اور یہ زندہ رکھنے والا عمل ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کوئی اور عمل زندہ کرو یا نہ کرو، اس عمل کو ضرور زندہ رکھنا۔ جب بھی تم مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو یہ جملہ کہنا، ملاقات کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے، معانقہ کرتے ہوئے، گلے لگتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت نصیب کی ہے۔ اور اگر یہ جملہ عربی زبان میں نہیں ادا کیا جا سکتا تو اس کا ترجمہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے کہ مبارک ہو آج علی حیدر کرار ہمارے امام بن گئے، آج علی حیدر کرار ہم سب کے امام بن گئے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو امیر المومنین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا حشر نشر خاندان اہل بیت کی عزت و عظمت اور خاندان اہل بیت کے عزت و عظمت کے صدقے میں خاندان اہل بیت کے ساتھ شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت خاندان اہل بیت کے اوپر عمل پیرا ہونے اور جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔